حضور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ مختلف موضوعات پر بات چیت جاری ہے۔ پچھلی مرتبہ حج کے حوالے سے ہم نے 2 پروگرام کیے اور اس میں حج کے بنیادی مسائل پر اور حج کی اہمیت پر اور حجاج کرام کی رہنمائی کے حوالے سے مختصر پروگرام، لیکن کیے 2 پروگرام۔ آج خیال یہ تھا کہ حج پر پروگرام جو ہے مزید، چونکہ حج تو بہت ہی ایک تفصیلی عبادت ہے اور اس کی ہر چیزوں کے سال میں اور یا زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ نہیں معلوم ہوتی جانے والوں کو، اس پر بات کی جائے۔ لیکن ایک مسئلہ جو ہے وہ قربانی کا بھی ہے۔ ابھی پچھلی مرتبہ ایک سوال جو ہے وہ مجھ سے پوچھ لیا گیا تھا، جو میں نے مفتی صاحب کی طرف ریفر کیا اور مفتی صاحب سے بات فون پہ کروائی، اور وہ تھا قربانی کا۔ اور ایک پیچیدہ سا مسئلہ، بظاہر پیچیدہ سا ایک مسئلہ تھا کہ جو صاحب حج پہ جا رہے ہیں ان کی قربانی کے مسائل کیا ہوں گے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس مرتبہ قربانی کے حوالے سے بات کر لی جائے، اس لیے کہ بہت سے لوگ جو ہیں حج پر جا رہے ہیں، پیچھے بہت کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کے اہل خانہ یہاں موجود ہیں، اور اس حوالے سے قربانی پر تو آج کا پروگرام جو ہم قربانی کے حوالے سے کریں گے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ یادگار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ یہ شاعر اسلام میں سے ایک بڑی وہ ہے قربانی، اس حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ اپنی جو عزیز ترین چیز ہے اسے قربان کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، اور یہ خواب جو ہے 3 مرتبہ دیکھا گیا۔ تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، اور یہ کموری کا زمانہ ہے کہ ساتھ لیا اور کہا کہ اس سے زیادہ عزیز چیز تو میری کوئی ہے نہیں، اور تمام اہتمام کر کے انہیں قربان کرنے کے لیے جانے لگے۔ اور پھر یہ واقعہ قرآن نے جو ہے محفوظ کیا کہ جب آپ ذبح کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تو آپ نے اپنے والد سے خطاب کیا اور کہا کہ ابا جان میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شفقت پدری جو ہے وہ زور مارے اور آپ ایک فرض سے رک جائیں، اور آپ نے چاہا، اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو وہ شاعر نے بے ساختہ کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ آداب فرزندی ہے، اور پھر ظاہر ہے تمام عالم اسلام جو ہے وہ اسی قربانی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتا ہے، لیکن قربانی کے بہت سے آداب ہیں، اور ان آداب کے حوالے سے ہم آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ توقف اس لیے کیا کہ آپ ذرا سی چائے وائے پی لیں، گلا والا صاف کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، اصل میں موسم ذرا سا تبدیل ہوا ہے تو میں نے کہا مفتی صاحب اتنی دیر میں ذرا اپنا گلا بہتر کر لیں تو پھر میں ان کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، قربانی کے حوالے، قربانی کا اسلام میں بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ یہ بات تو بدیہی ہے کہ اسلام نے قربانی کا حکم دیا، اور انشاءاللہ اس کے مسائل کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس میں فلسفہ کیا ہے؟ تو یہ جو واقعہ آپ نے ابھی بیان کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، بالکل یہی تصویر ہمارے رب کریم چاہتا ہے کہ اس کے تمام بندے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ آ جائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ نبی کریم بلکہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یہ قربانیاں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہم کردار کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک ماڈل کی حیثیت سے، ایک نمونے کی حیثیت سے پیش فرمایا، ایک مرد مجاہد جو اللہ کی توحید کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و عشق میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے انسان کو جو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے اس کی اولاد ہی ہوتی ہے،
اپنی اولاد اور اپنی جان، جی جی، تو اللہ کے حکم پہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ درس یا اس کا جو فلسفہ ہے کہ انسان کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا بلکہ جینا مرنا یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس کو اپنے مال سے محبت نہیں ہونی چاہیے، اپنے اولاد سے محبت اس اعتبار سے نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی اولاد ہے، بلکہ اس اعتبار سے ہونی چاہیے کہ اللہ نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے، اللہ نے ان سے پیار کا حکم دیا ہے. تو یہ فلسفہ، اور جس کو دوسرے لفظوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، وہ میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ آج جس طرح تم اپنے ہاتھوں سے اللہ کے حکم پر ایک جان کو قربان کر رہے ہو، ظاہر سی بات جانور بھی ایک جان ہے، اپنے مال کو قربان کر رہے ہو، جانور مفت میں تو نہیں آئے گا، آپ کے مال سے آئے گا. اور عموماً یہ ہے کہ ذبح کرنا انسانی طبیعت کو ناگوار گزرتا ہے. عموماً جو فطرت سلیمہ ہے تو اسے ناپسند کر دی کہ کسی کی گردن پہ چھری چلایا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قصابوں کے بارے میں فرمایا کہ رحم کریں وہ اس معاملے میں. فَإِذَا فَذْبَحُوا ذَبْحَةً حَسَنَةً أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. تو یہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہونی چاہیے. یہ اس کے اندر انسانی ایک تو فطرت کے خلاف کام پایا جاتا ہے. آپ نے قصائیوں کے بارے میں بہت سے مسائل میرے دماغ میں ڈال دیے. پھر انسان اپنے مال کو قربان کر رہا ہوتا ہے، پھر انسان جان کو قربان کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں تعلیم دینا یہی مقصود ہے کہ تمہارا سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. جب اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی باری آئے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جب مال قربان کرنے کا موقع آئے تو انسان کو آگے قدم بڑھانا چاہیے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اس طرح طبیعت کے خلاف ناگوار باتیں جو انسان کو بعض اوقات لگتی ہے حقیقت نہیں ہوتی، تو جب اللہ رسول کا حکم آ جائے تو پھر اس کو بھی گوارا کرنا چاہیے. یہ اصل فلسفہ ہے قربانی کا. ناظرین محترم، فلسفہ قربانی جو ہے وہ آپ نے بڑی تفصیل سے، اور میں اسی لیے خاموش رہا کہ وہ ساری باتیں جو ہیں کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اللہ کہے تو اولاد کو قربان کر دیا جائے، اللہ کہے تو مال قربان کر دیا جائے، اور اللہ کہے تو اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا جائے. تو یہ قربانی کا ایک فلسفہ ہے اسلام میں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک امت مسلمہ جو ہے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بظاہر اپنی عزیز ترین چیز جو ہے وہ قربان کر دیتی. ظاہر ہے بعض لوگ جانور پالتے ہیں بڑی محبت سے، بچوں کی طرح ان کی پرورش کرتے ہیں، اور بہتر اور افضل تو شاید یہی ہے مفتی صاحب کہ وہ پال کے جانور ذبح کیا جائے. ہاں دیکھیں، یہ افضل ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ برحال ہر اہل عقل پر روشن ہے کہ جب انسان کسی جانور کو پالتا تو اسے محبت ہو جاتی ہے، پرورش کرتا ہے. اور حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دل نہیں چاہتا کہ اس کا گوشت کھائے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہماری طبیعتوں کے خلاف ہم سے کام کرواتا ہے تاکہ ہم لوگ اس جنت کے اہل ہو جائیں، ان انعامات کے اہل ہو جائیں جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کیے ہوئے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام اللہ تبارک و تعالی ہم پہ ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کے بڑے انعامات حاصل کر لیں. چھوٹی آزمائش بڑا اجر، بڑا انعام. چھوٹے چھوٹے، وہ کہتے نا کہ چھوٹا سا سوال اور بڑا سا انعام جو ہے اس کے نتیجے مل رہا ہے. تو ایک کالر ہیں، چلیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. ہاں، انڈیا کرناٹک سے. جی انڈیا کرناٹک سے فرمائیے. وہ ہمارے کیا طبیعت. ہلو، یہ کال جو ہے وہ ڈراپ ہوئی. اگر آپ موبائل سے کال کر رہے ہوں اور ہمارے مل جائے نمبر، میں نے اس لیے کہا مل جائے نمبر کہ ملتے ذرا. ابھی میں نے مفتی صاحب کو دیکھیے پورا ایک پلندہ ہے خطوں کا جو میں نے مفتی صاحب کو پیش کیا ہے. تو اگر کال کٹ جائے یا نہ ملے تو پھر آپ ہمیں خط بھی لکھا. اگر مل جائے تو کوشش کیا کریں کسی ایسی جگہ آ جائیں جہاں موبائل کے پراپر طریقے سے سگنل آ رہا ہو. ایک کالر اور ہے، ان سے پہلے بات کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کراچی سے مسز ساجدہ شہناز بات کر رہی ہوں. جی. یہ قربانی کا مستحسن سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اچھا. اور کس طرح، یعنی کہ ایک گائے میں 7 آدمیوں کا
बकरे में यानी हम लोग ने बड़े बड़े पैगम्बरों के नाम भी कुर्बानी कर सकते हैं? अच्छा, जो अंबिया कराम गुजरे 72,000, सही, 1,72,000। बात करते हैं इस पे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। तो मुफ्ती साहब, कुरान और हदीस के हवाले से मैं चाहूँगा कि पहले कुर्बानी की अहमियत वाज़ेह हो जाए कुरान और हदीस के हवाले से, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फ़लसफ़े पे हमने बात कर ली कि अल्लाह क्या चाहता है कुर्बानी से। अब ये कि अल्लाह का और उसके रसूल का हुक्म क्या है कुर्बानी के बारे में, उस पर ज़रा सी बात कर ली जाए। ये बहुत अहम क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये आजकल लोग अपने अकली फ़लसफ़ों पे चलते हैं। जी, कुर्बानी के मामले में बड़े लोगों ने कंट्रोवर्सी फैला दी है, माज़अल्लाह गुमराही का शिकार हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह का हुक्म है। एक मिनट जरा कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आराम से भाई। मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ जी, मकराना से। जी, मकराना से इंडिया से बात कर रहा हूँ। जी जी कीजिए। मैं आपसे कुर्बानी के मसले में जिक्र है कि जैसे आप ही के प्रोग्राम में बतलाया गया कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर लिए जाए जी, बेहतर है, कोई शर्त नहीं है। जी जी, कुर्बानी के गोश्त के अगर 3 हिस्से कर लिए जाए तो बेहतर है, ये कोई शर्त नहीं है। शर्त नहीं है, ठीक है। इसी तरह कुर्बानी के जानवर की जो उम्र है, क्या वो बकरे की साल भर है, ये शर्त है या बेहतर है? अच्छा, ठीक है। एक कॉलर और है, इनसे ही बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन। वालेकुम। हेलो। जी जी, मैंने आपसे एक सवाल अर्ज करना है कि जो जानवर कुर्बानी की होती है तो उससे कहते हैं जो इसकी हौजड़ी होती है ना, हौजड़ी, तो ये क्या खाने के अंदर भी बाद उलमा कहते हैं कि नाजायज है, तो इसका वाजिया करके बयान अगर कर दिया जाए तो जज़ाकिल्लाह। बात कर लेते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। एक कॉलर और है, इनसे भी बात कर लें, फिर सबके सवालों के साथ जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये इत्तला आ गई है कि आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, तो अब चूंकि ये बहुत से सवालात भी हो गए हैं और एक लाइन भी ड्रॉप हो गई है, तो इस लाइन के ड्रॉप होने के सदमे में मैं एक छोटा सा वक्फा ले लेता हूं। दोनों जहां में मेरा हुजूर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। कुर्बानी के हवाले से बात हो रही है और मैंने मुफ्ती साहब से गुफ्तगू शुरू की थी, बहुत से कॉलर दरमियान में आ गए। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये मजबूरी है मेरी कि मुझे कता कलामी करनी। मुफ्ती साहब, कुरान और हदीस के हवाले से उसकी कुर्बानी की अहमियत पर बात हो रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन ये इस एतबार से अहम है, जो लोग अपने अक्लों के पुजारी हैं तो वो अपनी अक्लों के एतबार से इसका इनकार करते हैं और आजकल दूसरे फलसफे भी आ गए, उसका बाद में तस्करा करता हूँ मैं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वाज़ेह हुक्म दिया है। सूरह नसर में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि फसल लिरब्बिक वनहर, बस आप अपने रब की नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। ये वाज़ेह अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। फिर कुरान की दीगर आयात में इसका तज़किरा आया और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस हैं, जैसे कि एक मैंने अभी जिक्र की कि मा हिया दुहाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो फरमाया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो ये वो तरीक़ा है जो गुज़िश्ता तमाम, यूँ समझ लीजिए कि अबुल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से कितने हज़ारों अंबिया पैदा हुए हैं, सब के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा राइज रहा। तो ये इस्लाम में भी ये तरीक़ा है। फिर नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस तैयबा, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाहों में ना आए, हमारी नमाज गाहों में ना आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन लोगों को पाबंदी लगा दी है मस्जिद में आने पे, जो कुर्बानी नहीं करते, वो इस्तिताअत के बावजूद वो मजे से कुर्बानी करके खूब रंग बिरंगे कपड़े, वो नमाज पढ़ के रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कुर्बानी नहीं करते। हाँ, यानी जिनके पास इस्तिताअत है, ताकत है, फिर कुर्बानी ना करें, तो उनको मना किया नबी अलैहिस्सलाम ने कि हमारी मस्जिदों में ना आए। तो ये तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि कुर्बानी जो है शरीय एतबार से फर्ज है। अच्छा, मैं जरा वाजिब के दर्जे में बात वाजिब बयान करते हैं। बहरहाल, अच्छा, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। हाँ, मैं यूसुफ बोल रहा हूँ। जी जी, फरमाइए आमिर यूसुफ साहब, मैंने सुना आपको।
ٹیلی ویژن کی آواز آ رہی ہے، اسے بند کر دیں. بند ہے. ہاں ارے میرا کال ہے کہ یوسف تیلی بول رہا ہوں. جی جی ہلو جی سن رہا ہوں، بولیے. تو مجھ پہ دیوا ہے تو. ہلو میرے بھائی میں سن رہا ہوں، آپ بولیے. آپ بولیے. ہاں تو میں بول رہا ہوں ہاں کہ مجھ پہ دیوا ہے تو میں قربانی کر سکتا ہوں. ٹھیک. کیا ہے کیا کہا انہوں نے؟ مجھ پہ قرض ہے تو میں قربانی کر سکتا ہوں. اچھا قرض ہے آپ پر. ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ. ابھی بات کر لیتے ہیں. ایک کالر اور ہیں، ان سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اصل میں یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے، مطلب اس کے ذمہ کوئی قرض ہے، تو کیا اس صورت میں بھی اس کے اوپر قربانی کا کیا مطلب، کیا فرائض کیا ہوں گے؟ یہی بات تو عامر یوسف صاحب پوچھ رہے تھے، ابھی پوچھ لیتے ہیں یہاں سے. چلیے پہلے آپ کے سوالوں میں بات کریں. مفتی صاحب پہلے ان کے سوالوں میں بات کر لیتے ہیں. کراچی سے بہن ساجدہ نے پوچھا تھا کہ قربانی کرنے کا اچھا طریقہ. اب مجھے اچھے طریقے میں جو بڑا ایک وسیع موضوع چھوڑ دیا نا، اچھے سے کاٹنا اچھا، جانور اچھا، کس طرح مطلب ایک اچھا طریقہ کیا ہے قربانی کرنے کا؟ دیکھیں بل مختصراً یہ ہے کہ شاید ان کی مراد کاٹنا ہی کا ہو تو انہوں نے بیان کیا، ورنہ تو پھر اچھائی کے اعتبار سے تو لمبی تفصیل ہے انشاءاللہ. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ، جیسے کہ میں نے حدیث شریف پڑھی کہ تم جب کسی کو قتل بھی کرو اللہ کی راہ میں تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، تو اللہ کی راہ میں اچھے طریقے سے ذبح کرو. تو اس کے لیے نبی علیہ السلام کی تعلیم مبارکہ ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے چت کبرا مینڈا جو ذبح فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے اس کو قبلہ رخ لٹایا. قبلہ رخ لٹانے کے بعد اپنا ایک گھٹنا جو ہے اس کے شانے پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے آپ علیہ السلام نے چھری چلائی. چھری کے اندر خاص بات یہ کہ چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، فوراً اس کی گردن کٹ جائے، جو احساس جس سے ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ چھری جانور کے سامنے تیز نہ کی جائے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. تو یہ ساری کی ساری تفصیل اس میں آ جاتی ہے کہ اچھے طریقے سے ذبح کرنے کے حوالے سے. پھر اس کی جب کھال اتاری جائے تو عام طور پہ چونکہ قصاب وہ پیسے پہ کام کرتے ہیں تو ان کے پاس اپائنٹمنٹس بہت ہوتی ہے، ان کو ایک وقت میں جو ہے بہت قربانیاں کرنی ہوتی ہے، تو ابھی جانور تڑپ ہی رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ غلط طریقہ کار ہے. جانور جب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کی کھال اتاری جائے، اس سے پہلے نہ اتاری جائے، اس سے خام خواہ جانور کو تکلیف کا معاملہ ہے. ٹھنڈا ہونا تو بڑی بات ہے، وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک جانور وہ کھال ایسی تیزی سے اتار کے پھینک دیتے ہیں، جتنی دیر میں جانور کے ٹکڑے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تک اس کے نبضیں چل رہی ہوتی ہیں اور مسلز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بہرحال یہ غلط طریقہ ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب سے فرمایا کہ میری امت پہ رحم کریں. آپ علیہ السلام کا حکم ہے اس حوالے سے. کراچی سے یہ تو بہن ساجدہ آپ نے سن لیا قربانی کا. اگر یہ مقصد تھا آپ کے سوال کا اچھی طریقے سے کیسے، تو پھر اس طرح اچھی طریقے سے ہوتی ہے. اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ گائے جو ہے یہ اس میں 7 حصے ڈالتے ہیں، تو اللہ کے انبیاء اور دیگر لوگوں کے لیے کیا ہم حصہ ڈال سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اس حوالے سے یہ ہے کہ 7 حصوں میں سے جتنے حصے چاہیں وہ انبیاء کے لیے کر دیں یا اولیاء کے لیے کر دیں یا اپنے مرحومین کے لیے بھی کرنا چاہیں تو اتنے حصے ان کے لیے مختص کر سکتے ہیں، تو وہ کیے جا سکتے ہیں. یہ قربانی میں جو حصہ لیا جائے گا یہ ان کی طرف سے صدقہ ہوگا یا باقاعدہ قربانی ہوگی؟ دیکھیں یہ ان کی طرف سے یہ قربانی ہوگی، لیکن وہ نفلی قربانی ہوگی ان کی جانب سے. اچھا. اور یہ ان کو ثواب اس کا ملے گا. اچھا جی جی، یعنی نفلی قربانی ہوگی یہ جی باقاعدہ. ہاں بالکل. تو اگر 7 حصے ہیں تو اس میں ایک حصہ اپنا رکھ کے 6 حصے جو بانٹے جا سکتے ہیں. جی ہاں. انبیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان جو بھی ہیں، اپنا عزیز اقربا، اپنے مردوں کو بھی جی 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 اس کو اچھا جا سکتا اچھا. البتہ بکرے کے اندر چونکہ ایک ہی حصہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے پھر یا تو ایک کے نام نامزد کر کے قربانی کی جائے، اور جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عادت طیبہ تھی کہ ایک جانور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کیا کرتے تھے. تو اسی طرح اگر کسی نبی کے لیے سرکار دو عالم وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے مختص کر دیا جائے. یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ قربانی تو کی جائے اپنے لیے، لیکن نیت یہ رکھی جائے کہ اس کا ثواب اللہ کے نیک بندوں کو پیش کرنا ہے، انبیاء کو پیش کرنا ہے. تو اس طرح سے سب کے لیے سب کو ثواب پیش کیا جا سکتا ہے. یہ تو سستا سودا ہے. جی جی اتنی آسانیاں ہیں کہ یہ ایک طریقہ ہے. یہ بھی آپ ذرا غور فرما لیجیے، مفتی صاحب فرما رہے ہیں. اچھا، انڈیا سے ہمارے بھائی نے پوچھا کہ گوشت کے 3 حصے کرنا افضل ہے. جی جی، لیکن کیا یہ شرط ہے؟
وہ ان کا اصل کوشچن یہ تھا کہ کیا جس طرح کہ یہ شرط نہیں ہے بلکہ بہتر ہے کیا اسی طرح بکرے کی 1 سال عمر ہونا شرط ہے یا بہتر ہے؟ تو دیکھیں بکرے کے حوالے سے یہ شرط 1 سال ہونا. 1 سال سے کم کا بکرا ہوا بکری ہوئی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ہاں مینڈے کے اندر البتہ رعایت دی گئی ہے کہ 6 ماہ کا بھی ہو لیکن وہ فربا ہو، تازہ ہو، اچھا ہو، صحت مند ہو، تو دور سے 1 سال کا نظر آتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. اچھا 1 سال سے زیادہ ہو تو 1 سال سے زیادہ میں تو کوئی حرج نہیں، مطلب کم نہ ہو زیادہ ہو، کم نہ ہو. اچھا یہ بہرحال بکرے میں 1 سال شرط ہے. 1 سال شرط ہے. اچھا یہ ہماری بہن نے پوچھا کہ جانور کی قربانی کرتے ہیں تو اس کی جو اوجڑی ہوتی ہے جسے عرف عام میں بٹ وٹ کہتے ہیں، جی تو اسے استعمال کرنا جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ بڑے مفتی صاحب بڑے تنازع ہے اس پہ. دیکھیں کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے. واقع اوجڑی کے حوالے سے بعض علماء کی رائے کا اختلاف ہے اور بعض علماء نے جائز کہا، بعض نے ناجائز کہا. البتہ یہ کہ اس کے جو دلائل ہمیں جو نظر آتے ہیں تو اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہرحال طبیعت انسانی جو ہے اس کو ناپسند کرتی ہے، کیونکہ وہ گندگیوں کا محل ہوتا ہے، گندگی وہاں پہ پائی جاتی ہے. اور عام انسان سے بھی اگر کوئی ایسی بات کی جائے، مثلا کسی تھیلی کے اندر کوئی گندگی ہو اور اس تھیلی کو دھو بھی لیا جائے پھر بھی کہا جائے کہ جناب اس کو آپ اپنے منہ پہ رکھ لیں یا اس طرح سے استعمال کر لیں، تو اس کو ناپسند کرے گا، وہ طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے. تو جس کو طبیعت سخت ناپسند کرتی ہو تو اسے خبیث کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یحرم علیہم الخبائث. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ ان پہ خبیث چیزیں جو ہے حرام فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ طبیعتوں کے تقاضے کے اعتبار سے اور ہمارے نزدیک جو مختار بات ہے تو وہ یہی ہے کہ اسے استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے. ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کہاں سے؟ باقین سے بول رہی ہوں. جی یہ سوال ہے میرا کہ جو فوت ہو جاتا ہے بندہ اس کی قربانی دینی ہو تو پھر ساتھ کہتے ہیں کہ زندہ بندے کی بھی دو، تو اسی طرح یہی طریقہ ہے؟ اچھا جی مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ؟ پھر میں پچھلا سوال کرتا ہوں بہن کا اسی کوشچن کے حوالے سے. ہاں اسی پہ. نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ فوت ہونے والے کی قربانی الگ سے تنہا بھی دی جا سکتی ہے، ایک بکرا بھی کیا جا سکتا ہے، یہ گائے میں حصہ بھی لیا جا سکتا ہے اور ساتھ بھی کی جا سکتی ہے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زندہ کے ساتھ ہی دی جائے. ہاں لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، بعض لوگ اپنے ماں باپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ خود اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، حالانکہ واجب ان پہ ہوتی ہے تو اپنے نہیں کریں گے، ان کی طرف سے کر لیں گے. تو یہ غلط بات ہے. پہلے آپ اپنا واجب ادا کریں، جب اپنا واجب ادا کر لیں تو پھر نفلی کام کر لیں، جتنا چاہے کریں آپ، کیونکہ ماں باپ کی طرف سے کرنا نفلی ہے. سعودی عربیہ سے میرے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی بہن وعلیکم السلام. جی میرا مفتی صاحب سے 2-3 سوال ہے. پہلا یہ ہے کہ میرے جو تایا تھے، میرے تایا تھے یعنی میرے ابو سے بڑے تھے، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی یہیں سعودی عرب میں، وہ ان کی قبر جنت نالا میں. اب ان کی 2 بیٹیاں ایک بڑے بھائی کے گھر ہیں، سب سے بڑا بھائی ہے اس کے 2 بیٹوں کے گھر ہیں. اس کے بعد پھر وہ اس کی جو بیوی تھی بیوہ، اس نے اس کے بڑے جو سب سے بڑے بیٹے اس سے یعنی نکاح کر لیا. کیا یہ نکاح درست ہے؟ کیونکہ نا 2 بیٹیاں تو اس کے 2 چھوٹے بھائیوں کا گھر ہے اور بڑے بھائی سے اس نے شادی کی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کیا کہ زمزم سے ہم بچوں کا دودھ بنا سکتے ہیں؟ کس سے؟ زمزم سے. زمزم سے. زمزم سے. اچھا جی ہاں ٹھیک ہے. جی بس یہی. شکریہ. جی مفتی صاحب انہوں نے ایک کوشچن تو یہ کیا کہ تایا کے حوالے سے تائی نے نکاح دوسرے مطلب کہ اپنے شوہر کے بھتیجے سے کر لیا، حالانکہ اسی گھر میں 2 بھائیوں کو اسی تائی کی 2 بیٹیاں بھی گئی ہیں. یہ ان کا کوشچن تھا جو مجھے سمجھ میں آیا. تو شرعی اعتبار سے جائز ہے، کیونکہ تائی اور بھتیجا کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ حرمت ابدی نہیں ہوتی. تایا کا جب تک زندہ ہوتا اس وقت تک وہ اس کے لیے حرام ہوتی ہے. تو عدت کے بعد وہ اپنے یعنی شوہر کے بھتیجوں سے نکاح کر سکتی ہے جبکہ اور کوئی ممانعت کی وجہ نہ ہو. تو 2 بیٹیاں اسی گھر میں گئی ہیں، 2 بھائیوں کو گئی ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ 2 بھائی الگ ہیں. یہ تیسرا بھائی ہے جس سے تائی کی شادی ہوئی ہے، تو یہ جائز ہے شرعن. اچھا زمزم سے بچے کا فیڈر بنا سکتے ہیں؟ بڑی سعادت کی بات ہے جن بچوں کو زمزم کے ساتھ فیڈر میسر آ رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے یہ تو. اچھا زمزم کے ساتھ فیڈر کا تذکرہ کر کے آپ نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ یاد دلا دی. زمزم یاد دلا دیا. اچھا میں ذرا وقفہ لے کے زمزم کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لوں پھر آ کے بات کرتے ہیں.
دونوں جہاں میں میرا وسیع حضور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم۔ بہن کہہ رہی تھی بچے کا فیڈر جو ہے زمزم سے تیار، کتنا خوش نصیب بچہ ہوگا جس کا فیڈر زمزم سے بنتا ہوگا، اور بڑا ہو کے پھر وہ کیسا اللہ کرے کتنا پاک تینا تو نیک سیرت نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق کسی کسی کو دیتا ہے، بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ مفتی صاحب، عامر یوسف صاحب نے اور کراچی سے ایک بھائی نے پوچھا کہ مقروض جو ہے وہ قربانی کر سکتا ہے؟ دیکھیں، قربانی کر سکنا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اس میں تو وہ تو ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس پر واجب ہے یا نہیں ہے، یوں کرتے ہیں، یہ سوال ہے اصل میں۔ تو شرعی اعتبار سے دیکھیں، جو شخص اتنا مقروض ہے کہ اس کا قرض ادا کرے تو اس کے پاس نصاب کی رقم نہیں بچے گی، یا کوئی ایسا مال نہیں بچے گا جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور اس کا مجموعہ وہ قربانی کے نصاب تک پہنچ جائے تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ کرنا چاہے تو نفلی ہوگی اس کی طرف سے، کوئی واجب نہیں ہے۔ اور بہرحال اس کو مشورہ یہی ہے کہ نفلی کام کرنے کے بجائے فرض ادا کرے۔ کسی کا مال لیا وہ ادا کرنا فرض ہے، تو اپنا پیسہ دنیا کو دکھانے کے لیے لوگ کیا بولیں گے قربانی نہیں کی، تو اس بات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ لوگوں کی ادو امانات الی اہلہا، کہ تم لوگوں کی امانت ان کے اہل تک پہنچا دو، تو ان کے لوگوں کو قرض ادا کرے، نہ کہ نفلی کام میں پڑے۔ اچھا، یہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا تو ایک دوسری سمت میں چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صاحب وہ صاحب نصاب ہونا، تو قربانی کا نصاب بھی زکوٰۃ والا نصاب ہے؟ دیکھیں، مقدار کے اعتبار سے تو یا قیمت کے اعتبار سے تو زکوٰۃ والا ہی ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں مال نامی ہونا شرط ہے، اور مال نامی کے اندر ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ یا تو وہ کرنسی ہو کسی بھی ملک کی، سونا ہو، چاندی ہو، یا پرائز بانڈ ہو، یا پھر وہ مال تجارت ہو، یا پھر سائمہ جانور ہو جو سارا سال جنگل پہ چرائی کرتے ہوں، یا اکثر اس سے جنگل میں چرائی کرتے ہوں۔ تو جہاں تک قربانی یا صدقہ فطر کے نصاب کا تعلق ہے تو ان کے اندر جو کوانٹٹی ہے یا پرائس ہے وہ تو وہی ہے، لیکن اس کے اندر یہ مال انعامی ہونا شرط نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ کہ انسان کی حاجت اصلیہ سے زائد اگر کوئی سامان ہے تو اس کی قیمت کو وہ کیلکولیٹ کرے گا۔ یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اگر اس کے پاس کوئی قرآن مجید ہے جو کہ 200 درہم کا یا چاندی کے نصاب کی قیمت کا ہو، اور یہ شخص اس کو دیکھ کر صحیح طور پہ نہ پڑھ سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اب اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی کہ یہ قرآن مجید اس کی حاجت اصلیہ میں داخل نہیں ہے، اچھا، کیونکہ یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ بہت سارے لباس خواتین کے جو ہوتے ہیں، خواتین کا وارڈروب آ رہا ہے بھائی، جو ضرورت سے زائد لباس ہوتے ہیں، حالانکہ پہننے کے لیے تو فقہا فرماتے ہیں 25-30 جوڑے ہوتے ہیں مفتی صاحب، یہ چند ایک جوڑے پہننے کے لیے، بلکہ فقہا نے جو نفقہ لکھا جو ضروری لکھا ہے، ایک جوڑا سردی کا، ایک جوڑا گرمی کا، یہ 2 جوڑے کافی ہوتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، جس کو حاجت اصلیہ کہا جائے۔ باقی جو اس سے زائد کپڑے ہوتے ہیں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی قیمتوں کو بھی کیلکولیٹ کیا جائے، اور جو سونا چاندی تھوڑا بہت ہی کیوں نہ ہو، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کانسی کے ہی ان کے پاس زیورات کیوں نہ ہو، یہ امیٹیشن ہی کیوں نہ ہو، ان کی قیمت کو بھی کیلکولیٹ کریں گی، کیونکہ وہ شرعی اعتبار سے جو ہے حاجت اصلیہ میں نہیں آئے گی۔ تو سونا چاندی کا البتہ جو ہے وہ بھی ہو تو وہ بھی حاجت اصلیہ میں اس کی بھی قیمت کیلکولیٹ کی جاتی ہے۔ تو جو بھی زائد از ضرورت سامان ہے ان سب کو جو ہے وہ اس کی قیمت نکالیں، اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر دیکھیں گے کہ اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو بن جاتا ہے تو قربانی واجب۔ یہاں پر میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں، میرے ذہن میں بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں ہے کہ کانسی کے زیورات وغیرہ میں نے کہا تو شاید یہ عورت ہونے کے ناطے سے وہ اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہو جائیں گے۔ جی جی، اچھا، یہ آپ نے جو اتنا ابھی فرما دیا کہ ہم وارڈروب تک چلے گئے اور وہ جو جوڑے اضافی جوڑے ہیں، تو اس حساب سے تو ہر دوسری خاتون کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ خاتون کیا، مردوں کو بھی غور کرنا چاہیے اس کے لیے۔ استعمال کے لیے کنگا ایک ہوتا ہے، ہم نے پورا سیٹ رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں پہننے کے لیے، 1-2 جوڑے جوتے کافی ہوتے ہیں، ہم نے پورا کا پورا اسٹور بنایا ہوتا ہے جوتوں کا۔ اسی طرح ضرورت کے لیے ایک موبائل کافی ہے، لیکن ہم نے شو کے لیے 4 رکھے ہوئے ہیں، مختلف اسکن کے مختلف رنگوں کے رکھے ہوئے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو ان سب کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی حاجت کی جو چیزیں ہیں اس کو الگ نکال دیں، اس کے بعد جتنا بھی سامان ہے جو ضرورت سے زائد ہے اس کی قیمت کیلکولیٹ کریں۔
تو یہ طے ہوا کہ ان لوگوں پر قربانی جو ہے وہ اچھا جان بوجھ کر قربانی کوئی اگر نہ کرے، مطلب اس کے پاس وہ سب کچھ ہے، مطلب قربانی کے نصاب کو پہنچا، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا، پر وہ سخت گناہگار ہے، کیونکہ قربانی جو ہے یہ فرض ہے، اس کو واجب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ انسان پہ لازم ہوتی ہے، گناہگار ہے وہ، گناہگار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرنے کی وجہ سے، ونحر کا جو حکم آیا تو قربانی کر، تو اس حکم کی عدولی کی وجہ سے یہ گناہگار ہوگا، اور یہ گناہ سے بری الذمہ نہیں ہوگا۔ جتنے سالوں کی قربانیاں اگر صاحب استطاعت تھا نہیں ادا کی تو اس پہ اب واجب ہے کہ ان کی قیمت جو ہے صدقہ کرے۔ اچھا، کچھ اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے قربانی کرنا جو ہے وہ جان جوکھوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، اضطراری کیفیت آ گئی ہے، قربانی کے لیے جانور لائیں گے تو مارے جائیں گے، قربانی کریں گے تو مارے جائیں گے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا آدمی؟ اب آپ میری باتیں سمجھ رہے ہوں گے، ظاہر ہے لوگ سب سمجھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں کہ کیوں مارے اس جائیں حوالے گے؟ سے یہ ہے کہ آدمی جتنا کر سکتا اتنا کرے، اگر ڈائریکٹ خود اپنا جانور ذبح نہیں کر سکتا تو پھر حصہ لے لے کہیں پر، اس سے اپنا کام چلا لے۔ اچھا، قربانی کی کھال کا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھ قربانی کے کھال بڑا کا کچی سا معاملہ آ گیا ہے۔ دیکھ قربانی کے کھال کا مصرف جو ہے وہ نیک کاموں میں استعمال کرنا ہے، اور خود بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ پھر اس کو اس طرح سے استعمال کرے گا کہ وہ اس کو بقا رہے اس کی، ایسا نہیں کہ یعنی اس کو بیچ کے جو ہے کھا لیا اس کو، ایسا نہیں، اس کا جائے نماز بنا لے، کوئی ایسی چیز لے اس کے بدلے میں کہ جو باقی رہے اس کی، یا پھر یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کو، مساجد کو دے سکتا ہے، غریب غربا کو دے سکتا ہے، ضرورت مندوں کو دے سکتا ہے۔ مسجد کی جو یہ جو قربانی کی جو کھال یہ ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اچھا، وہ شرعی حوالے سے اپنے صدقے کو ضائع کرنا ہے، اور جس شخص نے دے دی ایسی جگہ پہ کھال جن کے بارے معلوم ہے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا یہ کہ زبردستی لے لی گئی اس سے، تو اس پہ واجب ہے کہ اتنی رقم صدقہ کر دے جتنے کی کھال ہے، وہ صدقہ کرنی پڑے گی۔ جی ہاں، یہ مذہبی معاملہ ہے فقہی اعتبار سے کہ کھال اگر کسی ایسے شخص کو دے دی جو دینی معاملات میں یا ان معاملات میں، اس کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے؟ نہیں، زکوٰۃ کا تو خیر زیادہ سخت ہے اچھا، کرائٹیریا، یہ کسی بھی غریب کو دے سکتے، مسجد میں بھی لگا سکتے، مسجد میں لگ سکتی ہے۔ جی جی۔ تو اگر یہ کھال کا جو ہے کسی ایسی جگہ دے دی جس کا مصرف جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا، تو پھر اس کھال کی قیمت جو ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ اور بہرحال اب اس پر آپ لوگ زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ لوگ خود سوچ سمجھ کے قریب ترین مفتیان کرام سے، اور چاہیں تو آپ ہمیں خط لکھ کے تفصیلات معلوم کر لیجئے گا۔ مفتی صاحب، ایک اور مسئلہ ہے، حجاج کرام حج پر جا رہے ہیں تو حج کے مکمل ہونے کے بعد وہ قربانی کرتے ہیں، جی جی، اور اس کے بعد جو ہے جب ان کی قربانی ہو جاتی تو وہ سر منڈاتے ہیں۔ جی جی۔ اچھا، یہ حضرات پاکستان سے ایک صاحب فرض کیجئے حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں تمام مناسک پورے کر لیے اور وہاں قربانی کر دی، جی، اور گھر پہ ان کے بہن بھائی موجود تھے یا ان کے بیٹے بیٹیاں موجود تھیں اور وہ یہاں قربانی کر رہے ہیں، اولاد ان کی، تو ان کا حصہ ڈالا جائے گا قربانی میں یا حج والی قربانی قائم مقام ہو جائے گی؟ دیکھیں یہاں پر میں مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ اگر وہ مسافر ہے وہاں پر مکہ معظمہ میں، تو اس پر جو عام صاحب استطاعت مسلمان پہ قربانی واجب ہوتی ہے وہ قربانی اس پہ واجب نہیں ہے، اور اگر وہاں پر وہ مقیم ہے اس وقت، اس کی حیثیت مقیم کسی ہے، تو ایسی صورت میں اس پہ حج کی قربانی تو تمتع کی یا قران جو بھی کرے گا وہ تو واجب ہوگی، لیکن دوسری جو عام غنی مسلمان پہ واجب ہوتی ہے وہ بھی واجب ہوگی۔ ہاں، یہ تو ہے اصل مسئلہ۔ اب یہ کس طرح پتا چلے کہ 40 دن کے لیے لوگ جاتے ہیں عام طور پہ، تو وہاں پر مکہ معظمہ میں مقیم کون کہلائے گا؟ تو ویسے بڑی تفصیل ہے اس میں، لیکن مختصر سے الفاظ میں اس مسئلے کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ مکہ معظمہ میں پہنچ گئے اور مینا عام طور پہ 7 تاریخ کو جاتے ہیں، تو مینا جانے سے پہلے مکہ معظمہ میں آپ کو کامل 15 دن ٹھہرنے کی ریت سے آپ مل گیا آپ کو، اور 15 دن ٹھہر گئے، یعنی 7 تاریخ سے پہلے اگر آپ مکہ معظمہ میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت سے رکے اور 15 دن وہاں پہ رہے، وہاں 15 راتوں کو قیام کیا، تو ایسی صورت میں پھر آپ مقیم ہو گئے، مینا میں بھی مقیم رہیں گے، عرفات میں بھی مقیم رہیں گے، مزدلفہ میں مقیم رہیں گے، اور آپ پہ دوسری قربانی بھی واجب ہے اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، تو چاہے وہاں دے دے، چاہے وہاں پہ دے دے، چاہے یہاں پہ، چاہے یہاں اطلاع کر دیں کہ میری طرف سے قربانی دے دے۔ جی جی۔ اور اگر
مکہ معظمہ میں آپ ان ایسے دنوں میں پہنچے ہیں کہ 7 تاریخ کو چونکہ مینا جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس سے پہلے آپ کے 15 دن کمپلیٹ نہیں ہو رہے مکہ معظمہ میں، آپ کو 14 دن ملے، 12 دن ملے، 13 دن ملے. تو چونکہ اب شرط یہ ہے مقیم ہونے کی، ایک ہی موضع میں ایک ہی مقام میں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو. تو اب چونکہ مکہ معظمہ ایک الگ سٹی ہے اور مینا اس سے ملک ایک الگ جگہ ہے، تو اب آپ 3 راتیں وہاں پر قیام کریں گے، 3 راتیں وہاں پہ گزاریں گے کم از کم. تو ایسی صورت میں 15 دن آپ کے ایک موضع میں نہیں بن رہے، تو اس وجہ سے نہ آپ مکہ میں مقیم ہوئے ہیں، نہ مینا میں مقیم ہوں گے، نہ عرفات میں، نہ مزدلفہ میں. تو قربانی نہیں ہو، مسافر ہوئے آپ؟ ہاں، آپ مسافر ہوئے تو آپ پہ صرف حج کی قربانی واجب ہوگی، دوسری جو عام مسلمان پہ واجب ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. ناظرین، یہ مسئلہ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ مجھ سے اس مسئلے پر موبائل پر جو ہے مجھ سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا تھا. میں نے براہ راست مفتی صاحب سے بات بھی کرا دی تھی، لیکن میرے ذہن میں یہ چبھ رہا تھا کہ یہ تو بات صرف 2 فریقین کے درمیان، مفتی صاحب ہیں اور وہ ہیں جو جا رہے ہیں حج پہ، ان کے درمیان ہوئی ہے. کیوں نہ یہ سب لوگوں کے سامنے کی جائے، اس لیے کہ اس طرح کے مسائل سے اور لوگ بھی 2-4 ہوں گے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے ناظرین جو ہیں ان سے کوئی بات بھی مطلب بچی نہ رہے. میں چاہتا ہوں کہ جو باتیں مجھے پتہ چلیں کسی حوالے سے بھی وہ اپنے ناظرین تک ضرور پہنچائی جائیں تاکہ ان کا بھی اس میں بھلا ہو. اچھا مطلب یہ جو ہم ابھی میں نے کہا تھا قربانی کرنے جائیں گے، تو جب ہم قربانی کر دیں گے تو حلق کرائیں گے، سر منڈائیں گے. ایک مسئلہ اور بھی آیا ہے کہ آج کل جو ہے وہ آرٹیفیشل بال لگانے کا، ٹرانسپلانٹیشن کا زمانہ ہے. تو جو بال ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں وہ حج پہ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں، یہ چونکہ فریضہ ہے، واجبات میں سے ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، تو حکم یہی ہے کہ سر کو منڈایا جائے، یہ افضل ہے. اور اگر سر کو نہیں منڈا سکتے، ٹرانسپلانٹیشن انہوں نے کرا لی ہے جو کہ اوریجنل بال ہی ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر کم سے کم اتنا ضرور واجب ہے کہ وہ 1 انگلی کے پورے کے برابر اپنے بال کتروا لیں، 1/4 سر میں سے. اگر اتنے بال نہیں ہے تو اب ان پہ واجب ہے کہ اپنے سر کو منڈوائیں. ٹرانسپلانٹیشن بھی 2 قسم کی نا، ایک تو وہ ہے جو ہو گئے اور فارے وارے اتنے رہنے بال، بڑھنے نہیں ہیں. ایک وہ ہے جس کی گروتھ قدرتی ہوتی ہے، تو جس کی گروتھ قدرتی ہوتی ہے وہ تو کٹوا دیں گے. یہ تو انہوں نے 1 کروڑ روپے لگا کے لگائے بال، کیا کریں گے؟ بہرحال یہ ہے کہ چونکہ اس کی تو خیر اجازت بھی نہیں ہے اس قسم کے بال لگوانا جو آپ نے فرمایا، تو اس کو تو بہرحال شریعت کا حکم مقدم ہے. اب کتنے جدید مسائل آ رہے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. چلیے ناظرین محترم، یہ ایک سوال تھا جو میں نے کر لیا. ابھی تو بڑے دنیا میں بڑی ترقی ہو رہی ہے اور فقہ میں بڑے جدید سوالات آ رہے ہیں، اور مجھے فکر اس لیے نہیں کہ مفتی صاحب میرے ساتھ ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، کوئی نہ کوئی صورت نکال لیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. دونوں جہاں